बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सुनन इब्ने माजा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। एक हासिद इंसान जब किसी दूसरे के पास कोई नेमत देखता है तो उसकी ऐन ख्वाहिश होती है कि वो नेमत उससे छिन जाए। एक अच्छी फ़िक्र वाला इंसान सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। चुनांचे अगर एक इंसान हमेशा इस फ़िक्र में रहे कि वो तरक्की करे तो ये ना सिर्फ मुस्बत सोच है बल्कि इसमें कोई ऐब भी नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स सोचता रहे कि दूसरे को नुकसान पहुंच जाए तो वो फ़िक्री लिहाज से बीमार है। आपने देखा होगा कि हासिद लोग बाज़ औक़ात इस मरहले पर पहुंच जाते हैं कि अगर दूसरे को नुकसान पहुंच सकता हो तो इस मकसद की खातिर खुद उससे दुगना नुकसान उठाने पर आमादा हो जाते हैं। इसी ज़िमन में तारीख़ की किताबों में एक बहुत मशहूर दास्तान मिलती है। किसी खलीफा के ज़माने में एक दौलतमंद शख्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। पहले दिन से ही उसने ग़ुलाम के साथ ग़ुलामों जैसा नहीं बल्कि बराबरी का सलूक किया। वो उसे बेहतरीन खाना और बेहतरीन लिबास देता, उसके आराम का बेटों की तरह बल्कि बेटों से भी बढ़कर ख्याल रखता और उसे खर्च करने के लिए रुपया पैसा भी देता। वो ग़ुलाम देखता था कि उसका आका हमेशा परेशान परेशान सा रहता है। आखिरकार एक दिन उसने ग़ुलाम को आज़ाद करने और उसे बहुत सी रकम देने का फ़ैसला कर लिया। तब एक रात वो ग़ुलाम के पास बैठकर अपना दुखड़ा सुनाने लगा। ऐ ग़ुलाम, मैं चाहता हूँ कि तुझे आज़ाद कर दूँ और बहुत सी रकम भी दे दूँ, लेकिन क्या तुझे मालूम है कि मैं तेरा इस कदर ख्याल क्यों रखता हूँ? सिर्फ एक मुतालबे को पूरा करवाने के लिए। अगर तू मेरा ये मुतालबा पूरा कर दे तो जो कुछ मैंने तुझे दिया है वो तेरे लिए हलाल होगा, लेकिन अगर तूने ये मुतालबा पूरा ना किया तो मैं तुझसे हरगिज़ राज़ी ना होऊंगा। हाँ, अगर तू मान गया तो मैं तुझे मज़ीद मालो दौलत भी दूंगा। ग़ुलाम ने कहा, आप जो कुछ भी कहें मैं अताअत करूंगा। आप मेरे सरपरस्त हैं और आपने मुझे खुशगवार ज़िंदगी दी है। आका ने कहा, नहीं, तू मुझसे पक्का वादा कर, ऐसा ना हो कि मैं मामला तेरे सामने रखूं और तू इनकार कर दे। ग़ुलाम ने कहा, नहीं, आप जो जी में आए कहें। जब आका ने ग़ुलाम से वादा ले लिया तो कहा, मैं चाहता हूं कि तू एक ख़ास मौका और एक ख़ास मुकाम पर, जिसके मुताल्लिक मैं तुझे बताऊंगा, मेरा सर तन से जुदा कर दे। ग़ुलाम ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आका ने कहा, मैंने तुझसे वादा ले रखा है और मेरा मुतालबा यही है। चुनाचे एक रात उसने ग़ुलाम को आधी रात के वक्त जगाया, एक तेज़ छुरी उसके हाथ में दी और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने हमसाये के मकान के पिछवाड़े में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो लेट गया और ग़ुलाम को रुपयों की एक थैली देते हुए कहा, अब तू मेरा सर जिस्म से जुदा कर दे और फिर जहां जी चाहे भाग जा। ग़ुलाम ने पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, इसलिए कि अब मैं मज़ीद इस हमसाये को तरक्की करता नहीं देख सकता। वो हर लिहाज से मुझ पर बरतरी रखता है। बस अब मेरे लिए ज़िंदा रहने की बजाय मर जाना ही बेहतर है। हम दोनों एक दूसरे के रकीब थे, लेकिन उसने मुझ पर सबकत हासिल कर ली है और अब मैं गोया आग में जल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से एक कत्ल उसके ज़िम्मे लग जाए और इसके नतीजे में वो सलाखों के पीछे पहुँच जाए और मुझे सदा का सुकून मिल जाए। मैं जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ मारा जाऊँगा तो सारा इल्ज़ाम मेरे रकीब पर आएगा और वो पकड़ा जाएगा। बिल आखिर उसे फांसी हो जाएगी और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ग़ुलाम ने सोचा कि ये शख्स अहमक है तो मैं ये काम क्यों न करूं। उसने अपने आका से कहा, वाकई आप काबिले किताल हैं। चुनाचे उसने उसका सर काट डाला और रुपयों की थैली लेकर ये जा वो जा। सुबह ये खबर हर जगह फैल गई। उस शख्स के रकीब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाद में कहा गया कि अगर ये कातिल होता तो इसे अपने घर के पिछवाड़े में कत्ल ना करता, लिहाजा माजरा कोई और है। मामला पेचीदा हो गया। ग़ुलाम को भी उसके ज़मीर ने चैन ना लेने दिया। वो काजी के सामने पेश हो गया और सच बयान कर दिया ताकि ज़मीर की कैद से रिहा हो जाए। उसने कहा, जनाब, बात यह है कि उस शख्स को मैंने कत्ल किया है और ख़ुद उसके इसरार पर कत्ल किया है।
وہ حسد کی آگ میں ایسے جل رہا تھا کہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو غلام کو اور پہلے قیدی کو بھی رہا کر دیا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی رسول انتہائی تنگ دستی کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک روز ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جائیں، ممکن ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کر دیں۔ وہ صحابی رسول کریم کی خدمت میں پہنچے۔ دوسرے اصحاب بھی تشریف فرما تھے، چنانچہ انتظار کرنے لگے کہ لوگ چلے جائیں تو بات کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اپنی حاجت بیان کرتے، رسول اکرم نے ایک جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہم سے کوئی چیز مانگے گا تو ہم اسے دیں گے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ہم سے بے نیاز سمجھے تو خداوند تعالیٰ اسے واقعی بے نیاز کر دے گا۔ ان صحابی نے یہ جملہ سنا تو پھر کوئی بات نہ کی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے، تاہم تنگ دستی اپنی جگہ قائم رہی۔ چنانچہ بیوی کے کہنے پر وہ پھر ایک روز رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول کریم نے اپنی گفتگو کے دوران پھر وہی جملہ دہرایا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ حضور کی خدمت میں گیا اور ہر مرتبہ یہی جملہ سنا تو سوچا کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ رسول اکرم یہ بات 3 مرتبہ میری موجودگی میں کہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اندر اعتماد کی ایک نئی قوت محسوس کی اور سمجھ گئے کہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ اور بھی ہے، اور جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے یقیناً وہ صحیح نہیں۔ پھر انہوں نے دل ہی دل میں نئے جذبے کے ساتھ کام شروع کرنے کا عزم مصمم کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگرچہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کیا میں لکڑیاں کاٹ کر بھی نہیں بیچ سکتا؟ لیکن آخر لکڑیاں کاٹ کر لانے کے لیے بھی گدھے یا اونٹ اور رسی اور کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قصہ مختصر، انہوں نے ہمسایوں سے یہ چیزیں مستعار لیں اور لکڑیوں کا ایک گٹھا کاٹ کر جانور پر لادا اور لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ ان لکڑیوں کی جو قیمت ملی وہ انہوں نے اپنے گھر میں خرچ کی اور پہلی مرتبہ کام کی لذت محسوس کی۔ دوسرے روز بھی انہوں نے یہی کام کیا اور جو پیسے ملے ان میں سے کچھ خرچ کیے اور کچھ بچا کر رکھے۔ وہ چند روز تک یہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے خود اپنی رسی اور کلہاڑی خرید لی اور کچھ مدت گزرنے کے بعد ایک جانور بھی خرید لیا۔ رفتہ رفتہ اسی آمدنی میں ان کا گزارا ہونے لگا۔ کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ پھر وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آن حضرت نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ہم سے کوئی چیز مانگے گا تو ہم اسے دیں گے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ہم سے بے نیاز سمجھے تو خداوند تعالیٰ اسے واقعی بے نیاز کر دے گا۔ اگر تم اس روز مجھ سے کوئی چیز مانگتے تو میں تمہیں دے دیتا، لیکن پھر تم ساری عمر کے لیے گداگر بن جاتے۔ لیکن تم نے خدا پر توکل کیا اور کام کرنے لگے، اور خدا نے بھی تمہیں بے نیاز کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت پانی کی مشک اپنے کندھے پر اٹھائے جا رہی ہے۔ حضرت علی جیسے غریب پرور حاکم کے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ عورت کو اس حالت میں دیکھیں اور فکر مند ہوئے بغیر رہ سکیں، کیونکہ جو عورت خود پانی بھر کر لے جا رہی ہو یقیناً اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہوگا۔ حضرت علی آگے بڑھے اور بڑے ادب سے کہا، خاتون، کیا آپ اجازت دیں گی کہ میں آپ کی مدد کروں؟ بالآخر آپ نے اس کی مدد کی اور اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ خود کیوں پانی بھر کر لاتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اتفاق سے میرا شوہر علی ابن ابی طالب کے ہمراہ جنگ میں مارا گیا اور اب میرا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر حضرت علی کو گہرا صدمہ ہوا۔ اس رات جب آپ گھر تشریف لے گئے تو صبح تک سو نہ سکے۔ جب صبح ہوئی تو خود آپ اور آپ کے ساتھی گوشت، روٹیاں اور کھجوریں لے کر اس عورت کے گھر گئے۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکا آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے گوشت کے کباب تیار کیے اور یتیم بچوں کو کھلائے۔ آپ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ یتیموں کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان سے دھیمی آواز میں کہنے لگے کہ علی کی اس خطا کو معاف کر دو کہ وہ تمہارے حال سے غافل رہا ہے۔ پھر آپ نے تنور روشن کیا
اور آگ کے قریب ہو کر اس کی حرارت کو محسوس کیا اور خود سے یوں کلام کرنے لگے، اے علی، اس دنیا کی آگ کی تپش کا مزہ چکھو تاکہ تمہیں دوزخ کی آگ یاد رہے اور آئندہ تم عام لوگوں اور یتیموں اور فقیروں کے حال سے غافل نہ رہو۔ جی ہاں، یہ ہے ایک کامل اسلامی انسان کا نمونہ۔ حضرت علی اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن کوفہ سے کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے۔ آپ محافظوں کا دستہ کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ اس روز بھی معمول کے مطابق آپ کسی پروٹوکول کے بغیر اکیلے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو یہودی، عیسائی یا زرتشت معلوم ہوتا تھا۔ وہ حضرت علی کو نہیں پہچانتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی منزل مقصود کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں کا کافی راستہ مشترک ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ دونوں مل کر سفر کریں گے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے حتیٰ کہ ایک دوراہے پر پہنچے جہاں سے دوسرے شخص کا راستہ جدا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے راستے پر ہو لیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کوفہ جانے والی شاہراہ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کوفہ جانا ہے؟ حضرت امیر المومنین نے جواب دیا، ہاں۔ اس شخص نے کہا، پھر آپ اس راستے پر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسافر سفر کرتے ہیں اور باہم گفتگو کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے پر ایک حق حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ میں اس سفر میں آپ کا ہم سفر رہا ہوں، اس لیے آپ کو مجھ پر حق حاصل ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حق کی ادائیگی کی خاطر کچھ دور تک آپ کے ساتھ چلوں۔ وہ شخص گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا، اسلام کے اتنی تیزی سے پھیلنے کی وجہ آپ کے پیغمبر کے عظیم اخلاق ہیں۔ اس وقت وہ شخص حضرت علی کو نہیں جانتا تھا۔ بعد میں ایک دن وہ کوفہ آیا اور حضرت علی کو مسند خلافت پر جلوہ افروز دیکھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ اس دن اس کے ہمسفر خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب تھے۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے مقروض ہیں، لہٰذا ابھی اسی وقت میرا قرض ادا کریں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اول تو یہ کہ میں تمہارا مقروض نہیں ہوں، اس کے باوجود اگر تم اپنے دعویٰ پر مصر ہو تو اس وقت میرے پاس رقم نہیں ہے، مجھے گھر جانے دو تاکہ تمہارے لیے رقم لے آؤں۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کو یہاں سے ایک قدم بھی ہلنے نہیں دوں گا۔ رسول اکرم نے اس سے جتنا نرم رویہ اختیار کیا، اس نے اتنا ہی زیادہ برہمی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ اس نے آن حضرت کی عبا اور چادر پکڑ کر اسے آپ کی گردن پر لپیٹ کر مروڑا اور اتنا کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر سرخ نشان پڑ گیا۔ رسول کریم اس وقت مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آپ تشریف نہیں لائے اور نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو کر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی آپ کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اسے آپ سے دور لے جا کر زد و کوب کریں، لیکن آپ نے فرمایا، میں خود جانتا ہوں کہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ کیا سلوک کروں، تم اسے کچھ نہ کہو۔ آپ اس یہودی کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ دیکھیے کہ سید المرسلین کس قدر ایک یہودی کی گستاخی کو برداشت کر رہے تھے۔ ایسا تحمل و برداشت ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تاکہ آپ سے ملاقات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک حبشی دربان موجود تھا اور آن حضرت نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دے۔ میں اس دربان کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اکرم سے کہو کہ عمر آئے ہیں۔ وہ گیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا کہ آن حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا اور پھر واپس آیا اور اجازت چاہی، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر چلا گیا اور تیسری مرتبہ واپس آیا۔
इस मर्तबा आपने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मैं अंदर गया और देखा कि रसूल अकरम कमरे में खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई पर लेटे हुए हैं और इस चटाई की वजह से आपके बदन पर निशानात पड़ गए हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि आपकी हालत ऐसी क्यों है? कैसर व किसरा जैसे लोग तो नेमतों में गर्क हों और आप जो अल्लाह के रसूल हैं ऐसे हालात में ज़िंदगी बसर करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी बात नागवार गुजरी। आप अपनी जगह से उठे और फरमाया, ये तुम कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? क्या दुनिया तुम्हारी निगाह में जलवागर हो गई है? क्या तुम ये समझते हो कि इन आसाइशों का ना होना मेरे लिए महरूमी का सबब है और इन चीज़ों की मौजूदगी उनके लिए नेमत की दलील है? खुदा की कसम, ये सब चीज़ें मुसलमानों को नसीब होंगी और ये किसी के लिए फ़ख्र की बात नहीं है। फ़तह मक्का के मौका पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में तशरीफ़ लाए तो कुरैश के आला ख़ानदानों की एक औरत को चोरी के इल्ज़ाम में हुज़ूर अकरम के सामने पेश किया गया। इस्लामी कानून के मुताबिक चोर का हाथ काट देना चाहिए। चूँकि ये औरत अशराफ कुरैश से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए सिफारिशें आना शुरू हो गईं। एक शख्स ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये औरत फ़लाँ शख्स की बेटी है, लिहाजा आप इसका जुर्म नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अगर इसका हाथ काटा गया तो एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की बड़ी बदनामी होगी। रसूल करीम ने फरमाया, ये नहीं हो सकता, मैं इस्लाम के कानून को मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर इसका ताल्लुक़ ऊंचे घराने से ना होता तो तुम सब कहते कि जी हाँ, ये चोर है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। और अब जबकि ये एक ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती है और इसका हाथ काटने से एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की आबरू ख़त्म होती है, तो तुम चाहते हो कि मैं इसे सज़ा ना दूँ। ये कतन मुमकिन नहीं। अल्लाह का कानून किसी भी सूरत में मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में 1 साल मदीने में कहत पड़ गया और हालात बेहद ख़राब हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं और अशियाए खुर्दनोश ख़रीदने और ज़ख़ीरा करने लगते हैं, बल्कि एहतियातन ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने नेमत खाने के मुंतज़िम से दरियाफ़्त फरमाया कि क्या हमारे घर में खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा मौजूद है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, हमारे पास तकरीबन 1 साल के लिए ज़ख़ीरा है। शायद वो ये सोच रहा था कि इमाम ये हुक्म देना चाहते हैं कि चूँकि इस साल कहत पड़ा है, इसलिए कुछ और सामान ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर लो। लेकिन उसकी तवक्को के बरखिलाफ़ हज़रत ने हुक्म दिया कि जितनी गंदम हमारे पास है वो बाज़ार में ले जाकर बेच डालो। उसने अर्ज़ किया, क्या आपको इल्म नहीं कि अगर हम ये गंदम बेच डालेंगे तो दोबारा ख़रीद नहीं सकेंगे? आपने पूछा, आम लोग क्या कर रहे हैं? उसने जवाब दिया, नानबाई जौ की या गंदम और जौ मिलाकर जो रोटी तैयार करते हैं उसे रोज़ाना ख़रीदते हैं। आपने फरमाया, गंदम बेच डालो और कल से हमारे लिए भी बाज़ार से रोटी ख़रीद कर लाया करो। और हालात भी ऐसे साजगार नहीं हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिसके नतीजे में लोग भी हमारी तरह गंदम की रोटी खाएं। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने आप को उनकी सतह पर ले आएं और कम अज़ कम उनके साथ इतनी हमदर्दी करें कि हमारा हमसाया ये कहे कि अगर मैं जौ की रोटी खाता हूँ तो इमाम जाफ़र भी जौ की रोटी खाते हैं, हालांकि उनके माली हालात इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो गंदम की रोटी खाएं। अपने भाइयों से इजहार हमदर्दी के लिए हमें ऐसी ही तर्ज ज़िंदगी मुंतखब करनी चाहिए। जंगे तबूक उस वक्त हुई थी जब मुसलमान इंतहाई कठिन हालात से गुजर रहे थे। उस वक्त मदीना में शदीद कहत पड़ा हुआ था। लोग इंतहाई तंग दस्ती में गुजर बसर कर रहे थे। खजूर की फसल पक चुकी थी और अहले मदीना कहत से छुटकारा पाने का इंतज़ार कर रहे थे। इन हालात में इस्लामी सल्तनत को शुमाल यानी रोम की जानिब से ख़तरा लाहक हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलहत इस चीज़ में देखी कि रोम की सरहद की तरफ लश्कर कशी की जाए। चुनांचे आपने आम लामबंदी का ऐलान कर दिया। मुनाफिकीन ने इस काम में रोड़े अटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी ना हुई। इन हालात में भी हज़रत ने 30,000 अफराद का एक लश्कर तैयार कर लिया। लश्कर को शदीद मुश्किलात का सामना था। इस बिना पर इस लश्कर को जैशुल उसरा कहा जाता है। मुसलमानों के पास नाकाफ़ी सवारियाँ थीं।
ہر 3-4 افراد کے پاس سواری کا ایک جانور تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کے سامان کی اتنی کمی تھی کہ بعض اوقات وہ ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ایک آدمی کھجور کا ایک ٹکڑا چباتا تھا اور باقی دوسرے کو دے دیتا تھا، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس لیے سب ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کمزور اونٹ تھا۔ وہ اس اونٹ کو جتنا بھی تیز چلانے کی کوشش کرتے لیکن لشکر کا ساتھ نہیں دے پاتے تھے۔ اس سے پہلے 3 آدمی لشکر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس شخص میں کوئی بلائی ہے تو خدا اسے ہم تک پہنچا دے گا، اور اگر اس میں کوئی بلائی نہیں ہے تو ایسے کمزور شخص کا ہمارے درمیان نہ ہونا بہتر ہے۔ دوسرا آدمی چلا گیا اور پھر تیسرا آدمی چلا گیا، اور رسول اکرم نے ان کے بارے میں بھی وہی کلمات دہرائے۔ پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر نے بھی لشکر کو چھوڑ دیا۔ حضرت نے پھر بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو چھوڑا نہیں تھا۔ ان کا اونٹ چلنے سے معذور ہو گیا تھا۔ ابو ذر اونٹ پر سے اتر آئے اور اپنا سامان کندھے پر لاد کر دھوپ میں پیدل چلنے لگے۔ تبوک جانے والے پتھریلے راستے پر چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کچھ دن پہلے ہونے والی بارش کا پانی پتھروں کے درمیان جمع ہو گیا تھا۔ پانی نسبتاً ٹھنڈا تھا۔ حضرت ابو ذر کے پاس ایک مشک تھی۔ انہوں نے وہ ٹھنڈا پانی مشک میں بھرا اور چل کھڑے ہوئے۔ لشکر ایک مقام پر ٹھہرا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں کی نگاہ ایک ہیولے پر پڑی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک ہیولا دور سے نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ضرور ابو ذر ہوں گے۔ ہیولا رفتہ رفتہ نزدیک ہوتا گیا۔ یہ واقعی ابو ذر تھے، لیکن گرمی، بھوک اور تھکن نے انہیں نڈال کر رکھا تھا۔ ان کا چہرہ سیاہ اور ہونٹ لکڑی کی مانند خشک ہو رہے تھے۔ رسول اکرم نے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ پیاس انہیں مارے جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا انہیں فوراً پانی پلایا جائے۔ انہوں نے کمزور آواز کے ساتھ کہا پانی میرے پاس ہے۔ پوچھا گیا کہ پھر آپ نے پانی کیوں نہیں پیا؟ انہوں نے جواب دیا پانی ٹھنڈا تھا، پہلے میں نے پینا چاہا لیکن پھر سوچا کہ پہلے میرے حبیب اللہ کے رسول پی لیں پھر میں پیوں گا۔ ان 3 آدمیوں کی واپسی کی داستان بھی بڑی عجیب ہے۔ مسلمان بغیر لڑے واپس آ گئے۔ لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بگڑوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ میل جول ترک کر دو اور ان سے کوئی بات نہ کرو۔ جو ہی مسلمان مدینہ پہنچے، یہ تینوں اشخاص آگے بڑھے اور کہنے لگے السلام علیکم۔ مسلمانوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے پوچھا آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ جس کسی سے بھی بات کرتے کوئی جواب نہ ملتا۔ پھر جب وہ تینوں اپنے گھروں کو گئے اور ان کے بیوی بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اکرم نے ان کے ساتھ موجودہ دور کی اصلاح میں بائیکاٹ کر دیا ہے، تو اس وقت سے ان کے بیوی بچوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ وہ اپنی بیویوں سے بات کرتے لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتیں۔ وہ اپنے بچوں سے بات کرتے تو وہ بھی جواب نہ دیتے۔ یہ تینوں اشخاص یوں تنہا رہ گئے کہ شہر کا ایک آدمی بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ ان کی بیویاں کھانا پکاتیں اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیتیں، لیکن ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتیں۔ یہاں تک کہ وہ خود سمجھ گئے کہ چونکہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کریں، یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے اور اپنے پیغمبر کو اس بارے میں مطلع فرمائے، اور حضرت کے ذریعے لوگ بھی جان لیں کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہمیں اوپر سے شروع کرنا چاہیے۔ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں۔ چنانچہ وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور کئی دن تک توبہ و استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ خداوند کریم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ عمرو بن عاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ ایک روز عمرو بن عاص کے بیٹے نے ایک آدمی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس آدمی نے عمرو بن عاص سے اس بات کی شکایت کی،
لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ غیور آدمی مدینہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت عمر نے عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے کو طلب کیا اور ان پر مقدمہ چلایا۔ اس مقدمے کے سلسلے میں حضرت عمر سے ایک تاریخی جملہ نقل ہوا ہے۔ عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ پھر انہوں نے قصاص کا حکم صادر کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے شراب پی ہے تو انہوں نے اس پر شرعی حد جاری کی۔ یہ وہ عدل تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا تھا اور مسلمانوں نے اسے ابھی تک فراموش نہیں کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک پہیہ تھا جسے رسول اکرم حرکت میں لائے تھے اور جو کافی مدت تک کم و بیش اسی شکل میں گھومتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک مسجد تعمیر کی جا رہی تھی۔ بہلول دانا وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں۔ بہلول نے پوچھا کس لیے؟ لوگوں نے جواب دیا کس لیے کا کیا سوال ہے، ہم یہ مسجد اللہ کی رضا جوئی کے لیے بنا رہے ہیں۔ بہلول نے سوچا کہ مسجد بنانے والوں کو اخلاص عمل کی حقیقت سمجھائیں، چنانچہ انہوں نے راتوں رات ایک پتھر پر مسجد بہلول لکھوایا اور اسے مسجد کے دروازے پر نصب کر دیا۔ دوسرے روز جب مسجد بنانے والے آئے اور انہوں نے مسجد کے دروازے پر مسجد بہلول لکھا دیکھا تو وہ بے حد خفا ہوئے۔ انہوں نے بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور اس بنا پر اسے مارا پیٹا کہ دوسروں نے جو زحمت اٹھائی ہے اسے تم اپنے نام سے کیوں منسوب کرتے ہو؟ بہلول نے کہا، کیا تم نے خود مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ مسجد تم خدا کی خاطر بنا رہے ہو؟ بالفرض اگر لوگ اشتباہ کا شکار بھی ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ یہ مسجد میں نے تعمیر کی ہے، بالفرض اگر لوگ شک کا شکار بھی ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ یہ مسجد میں نے تعمیر کی ہے، تب بھی خدا تو شک کا شکار نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ بہت سے بڑے بڑے کام جو ہماری نگاہ میں بڑے ہیں، خدا کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہ ہو۔ شاید بہت سی عظیم عمارتوں، مثلاً عبادت گاہوں، زیارت گاہوں، ہسپتالوں، پلوں، سراؤں اور مدرسوں کی کیفیت ایسی ہی ہو۔ خداوند تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔